آج ہم حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری اور زیارت اور پھر آپ کی بارگاہ فیض سے اکتساب فیض کرنے کا رب کریم نے موقع نصیب فرمایا۔ یہ ان کا اعزاز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انبیاء کرام سابقین ہیں اس وقت سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ جو اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان بھی لے آئے اور پھر ان کی خدمت میں حاضر رہ کے اللہ تعالیٰ کے اس علم کو انہوں نے بلند کیا، تو وہ سب سے بہترین لوگ شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں نبی اور رسول کی صحبت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک ولی کی صحبت کا شرف کسی کو نصیب ہو تو اس کا درجہ باقی لوگوں سے وہ مختلف ہوتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص کسی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایمان کے ساتھ وہ فیض حاصل کر رہا ہے تو پھر اس کا مقام یقیناً باقی لوگوں سے بلند ہے۔ اور پھر باقی انبیاء کرام سبحان اللہ ان پہ ہمارا ایمان ہے، تو بالخصوص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں رہنے والے لوگ ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ زمانہ مثال ان کی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی روڑا آپ کے قدم مبارک سے لگ جاتا ہے تو اس روڑے کی مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی جوہر اس مٹی کے ڈھیلے کی برابری نہیں کر سکتا ہے جس مٹی کے ڈھیلے کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ آپ کے قدموں سے مس ہوا ہے۔ تو وہ ہستیاں جو آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ میرے محبوب کے ہاتھ پر صرف بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم کا تو مقامی بلند ہے۔ دوستان گرامی قدر، تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مؤمن ومات علیہ، وہ خوش نصیب شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی صحبت کا شرف نصیب ہوا، اسے ملاقات نبی حاصل ہو گئی اور حالت ایمان میں تھا، تو پھر اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب جس کو یہ مقام نصیب ہوا کہ وہ صحابی بن گیا، تو اگلا پھر مرحلہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس بندے نے حالت ایمان کے ساتھ میری زیارت کر لی ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ اس کو مس نہیں کر سکتی۔ اور آگے فرمایا کہ او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، جس نے مجھے تو نہیں دیکھا ہے لیکن میرے دیکھنے والوں میں سے کسی کو بھی دیکھ لیا ہے، دوزخ کی آگ اس پر بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے حالت ایمان کے ساتھ، چاہے اسے زندگی میں صرف ایک مرتبہ زیارت کا موقع نصیب ہوا ہو اور وہ بھی لمبی زیارت نہیں، صرف چند لمحوں کی زیارت، تو اب اس کا یہ مقام ہے کہ کائنات کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا یہ فیض ہے۔ دوست، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا صرف ایک مرتبہ زیارت کی تھی؟
جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، تو اس تناظر میں دیکھیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کیا ایک مرتبہ زیارت کر رہے ہیں؟ نہیں، 10 سال کی عمر میں بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دسترخوان نعمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر پل رہے ہیں، تربیت نبی کریم خود فرما رہے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کی تربیت آپ خود فرما رہے ہیں۔ اور پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، اور اس کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں، اور جو غلام ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستان گرامی قدر، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات ہیں، آپ کے بہت سارے اختصاصات ہیں، ایسی خصوصیات ہیں جن میں آپ یکتا نظر آ رہے ہیں۔ دوستان گرامی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ علی وہ شخص ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول یہ علی سے محبت فرماتا ہے، اور علی خود یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ محبت کا تعلق الفاظ سے نہیں ہوتا، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ ارشاد فرمائے کہ علی محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو یہ غیب کی بات ہوئی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذکر فرما کے نبی پاک علیہ السلام نے اس غیب سے پردہ ہٹا دیا اور بتلا دیا کہ رب کریم نے ایسی نظر مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں سینے کے اندر چھپے ہوئے دلوں میں جو مخصوص راز ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دائرے میں بھی آپ داخل ہیں۔ اور پھر اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر دلہا بن کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کو مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر دلہا بن کے جاتا ہے تو یہ اس کا بڑا ایک واضح اعزاز ہے۔ اگر خود نبی کریم کسی کے دروازے پر دلہا بن کے جا رہی ہوں تو پھر مقام کیا ہوگا۔ صاحبان گرامی قدر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وجاہت کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے، اور انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمتوں کا شہر ہوں، حکمتوں کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بڑا واضح ہے کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اہل بیت رسول، یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے ہے، ہر اس چیز کا ادب لازم ہے، اور صحابہ کرام نے یہ فارمولہ اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کدو سے کیوں محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، آپ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ کے شہر سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، جس چیز سے آپ نے محبت فرمائی ہے ہر اس چیز سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جس پہاڑ سے آپ نے محبت فرمائی، کیا اس پہاڑ سے محبت کرنا یہ لازمی نہیں ہے؟ تقاضا ایمان نہیں؟ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ واضح فرمان ہے۔ اور تو پھر یہ سارے معاملات سامنے ہیں، تو اگر پتھر
آپ کو محبوب ہو تو پتھر سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی محبوب ہیں، رب کریم کو بھی محبوب ہیں، اور حضرت علی رب کو بھی محبوب ہیں، نبی پاک کو بھی محبوب ہیں۔ یہ ان کے محبوب ہیں اور وہ ان کے محبوب ہیں، اور قرآن پاک نے واضح فرما دیا یحبہم ویحبونہ، جب وہ محبت کرتا ہے تو حضرت علی پاک محبوب ہیں، جب علی پاک محبت فرماتے ہیں پھر رب کریم محبوب ہیں۔ اور اس تناظر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب جس سے رب محبت فرماتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ جس سے رب محبت فرماتا ہے اس بندے پر اس محبت کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی واضح حدیث پاک ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں رب اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں میں ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کنت لسانہ الذی یتکلم بہ، اس کی زبان میں ہوتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ کنت فؤادہ الذی یعقل بہ، اس کا دل دماغ میں ہوتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو جب رب کریم کے نور سے حضرت مولا علی پاک سنتے ہوں، اس کے نور سے وہ دیکھتے ہوں، اس کے نور سے وہ کلام فرماتے ہوں، اور اس کے نور سے وہ غور و فکر فرماتے ہوں، تو پھر علی المرتضیٰ کا فیصلہ وہ برحق فیصلہ ہوگا، اس کے فیصلے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی اور کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ امید ہے میری اس گفتگو کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ کے نور سے۔ اب صحابی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا پابندیاں عائد ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اور میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبانوں کا نشانہ مت بنا لینا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اود پہاڑ اتنا سونا خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی وہ آدھ سیر جو یا کھجور خرچ کرے، فرمایا فما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تمہارا اود پہاڑ اتنا خرچ کیا ہوا سونا وہ میرے صحابی کے جو کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سرکار کے ارشاد اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ تو اس فرمان کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعظیم کے مستحق ہیں کیونکہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ اور دوسرا زاویہ اہل بیت رسول اور آل رسول ہونے کی حیثیت سے، تو آپ سنیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، رب سے محبت کرو، کیوں؟ رب کریم تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جس کے ہاتھ سے لے کے کھایا جائے اس کے ساتھ محبت بھی کی جائے۔ رب کریم نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم بندے ہیں، وہ آقا اور مولا ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور وہ عطا فرما رہا ہے، رازق ہے، تو اس حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بندے اس سے محبت کریں۔ حضور بس فرمایا نہیں، آگے فرمایا کہ احبونی لحب اللہ، دوسرے درجے پر تم مجھ سے محبت کرو، کیوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تم رب سے محبت کر چکے ہو، رب کو تم نے اپنا محبوب مان لیا ہے، تو اب تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے محبوب کا محبوب ہوں۔ اور دوستوں کے دوست بھی دوست ہوا کرتے ہیں، یاروں کے یار بھی حکیم صاحب وہ یار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جب تم رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کر چکے ہو، اسے اپنا محبوب بنا چکی ہو، تو پھر تمہاری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تم میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت اگر کی جائے، باقیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ضابطہ نبی پاک علیہ السلام نے محبت کا عطا فرمایا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ آپ تو یہ فرماتے کہ جس سے تمہیں محبت ہے اب اس کے محبوبوں سے بھی تم پیار کرو۔
تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غیر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عین ہے، یہ محبت الہیہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی ایاکم، تیسرے درجے میں تم میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اہل بیت میرے محبوب ہیں۔ میری اہل بیت میرے محبوب۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے حضرت مولا علی پاک محبت کے حقدار ہیں، اہل بیت کی حیثیت سے دیکھا جائے حضرت مولا علی پاک محبت کے حقدار ہیں۔ اب محبت کا ضابطہ کیا ہے؟ جس کو محبوب اچھا جانے اسے تم بھی اچھا جانو، جس سے محبوب نفرت کرے اسے تم بھی نفرت کرو۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول ہمارے سامنے حق کا معیار ہے۔ کسی کو غلط یا صحیح پرکھنا ہو تو ہمارے پاس ضابطہ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ جس کو اہل بیت صحیح سمجھیں گے ہم اسے صحیح سمجھیں گے، جس کو اہل بیت صحیح نہ سمجھیں گے ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ مسجد نبوی شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں، مقتدیوں میں سے دیکھو تو صحیح بھلا پیچھے کون نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام کو مقتدی برحق نہ سمجھے تو مقتدی کی نماز ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو کیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لینے کے بعد گھر واپس آ کے دوبارہ لوٹاتے تھے نمازیں اپنی دوبارہ پڑھتے تھے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پیچھے پڑھ لی اور پھر آ کے گھر الگ پڑھ لی، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو جب معیار اہل بیت ہیں تو جدھر اہل بیت جائیں گے ہم ادھر جائیں گے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے اٹھے مولا علی کے دروازے پہ جا کے گر پڑے، حضور ہمارا پہنچنا بنتا تھا آپ کی ذات تک، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے، جدھر لے جائیں گے ہم جائیں گے، جدھر سے منع کریں گے ہم رکتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہی اصحاب ثلاثہ ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باقی تمام صحابہ کرام کو پرکھیں گے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں تو باقی صحابہ ساتھ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں تو حضرت علی پاک ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق مصلی پہ ہیں، حضرت علی پاک پیچھے کھڑے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان پاک مصلی پہ ہیں، حضرت علی پاک پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی پاک ان کے پیچھے قطعاً نماز نہ پڑھتے اگر وہ ٹھیک نہ ہوتے۔ علی پاک نے پیچھے نمازیں پڑھ کے بتلا دیا ہے کیونکہ نبی پاک کا فیصلہ کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اگر ابو بکر عمر حق نہ ہوتے علی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے۔ اور اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خزانہ کون سا ہے جو آج وہ تقسیم فرما رہے ہیں؟ کوئی ولی زمانے میں قیامت تک وہ ولایت کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ مولا علی پاک ولی ہونے کی ضمانت نہ دیں اور ولایت کی مہر نہ ثبت فرمائیں۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ذرا آ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ ولی کس کے پاس موجود ہیں۔ حضور پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور بادشاہ صفی سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور شہنشاہ اجمیر، حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور شہنشاہ نقشبند، جتنے بھی اولیاء کرام موجود ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت کے پاس موجود ہیں۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو خصوصی خزانہ رب نے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا تھا انہوں نے جب بھی تقسیم فرمایا ہے وہ کسی غیر کو عطا نہیں فرمایا، وہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عقیدت جو محبت ہمیں وراثت میں ملی ہے وہ اسی پہ ہم قائم بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم جل وعلا شانہ ہمیں اس پر سلامت رکھے، اسی پر قائم رہیں اور اسی پہ موت نصیب ہو، اور قبر حشر میں اٹھیں تو تب بھی اسی محبت کے ساتھ، اور جب اعلان اگلے جہان ہو کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس اعلان کے ساتھ جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا علم بلند فرمائے تو ہم ان اولیاء کرام کے توسل سے انشاءاللہ العزیز اٹھیں گے اور جائیں گے، تو تب بھی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر